اچھا ہلالی صاحب، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کیس کی تاریخ 17 جنوری تھی اور رولز کے خلاف اسے آج مقرر کیا گیا ہے، تو پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جانے کا بھی اندیہ دے رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی عدالت چلی جاتی ہے تو یہ ایشو بھی لمبا ہو جائے گا، اور اگر سب فیصلے عدالتوں میں ہی ہونے ہیں تو باقی اداروں کو پھر بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات پہ کہا ہے ہائی کورٹ کو کہ یہ جو کوائزائی جوڈیشل پاورز یا ان دا کیس آف کنٹیمپٹ آف کورٹ فلی جوڈیشل پاورز جو ہیں اس پہ آپ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو انہوں نے شاید 30 دن دیا تھا فیصلہ کرنے کے لیے، وہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو اگر آپ کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کرتے ہیں 9 تاریخ کو، جب پیش ہونا ہے 17 تاریخ کو، تو جلدی کیوں کیا آپ نے؟ یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ کنٹیمپٹ نوٹس 7 دن پہلے آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا حکم ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ہائی کورٹ پہ لے جاؤ، ہائی کورٹ تو انہوں نے نہیں لے گئے، یا ہائی کورٹ ہیز ناٹ کنسیڈرڈ اٹ، واٹ ایور دا ریزن، تو میرے خیال میں یہ ان کو تو فوراً بیل مل جاتا اگر یہ جاتے، اور جائیں گے شاید 17 تاریخ کو یا جبھی بھی ہو۔ تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس امپورٹنٹ، میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ جیسے بھی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس کو جا کے فوراً پکڑ کے ان کو جیل میں لے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں کہ آپ آئیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ کیوں ایسی چیزیں دھمکیے ان کو، اس طریقے کے پریشرز ان کو مل رہے ہیں، یہ پریشر ٹیکٹک ایک ہے۔ اچھا، اور میرے خیال میں پریشر اس لیے مل رہا ہے کہ کیو لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اب ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ یہ فواد چودھری کا کہنا کہ 5 ووٹ ہمارے 5 کروڑ کے لیے بک رہے ہیں یا بک گئے ہیں یا بکنے والے ہیں، 1 ارب 5، تو 1 ارب خامخواہ تو نہیں کہہ رہا 1 ارب 5، بیگ یور پارڈن، تو یہ خامخواہ تو نہیں کہہ رہا ہوگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر ان کے پاس وہ ووٹس نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، آبجیکٹ از کہ ڈسولوشن نہ ہو، آبجیکٹ یہ ہے کہ ڈسولوشن نہ دیر سے دیر تک ہو۔ تو اگر یہ ووٹس خریدے گئے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہار جائیں گے، پی ٹی آئی ہار جائے گی۔ اب یہ ووٹس جو ہیں بقول فواد چودھری، یہ پی ٹی آئی کیوں کے نہیں ہیں، یہ سب پی ٹی آئی کے ہیں، جن میں 2 لیڈیز بھی شریک ہیں، سنا ہے یہ، اور یہ صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے کون کون ہے کون کون نہیں ہے۔ جی جی، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اگلا الیکشن ہوگا لیڈر آف دا ہاؤس، اس کے لیے جب ہوگا تو ان کے پاس ووٹس نہیں ہوں گے، ظاہر ہے پی ڈی ایم کا لیڈر آف دا ہاؤس ہوگا، تو ڈسولوشن آف الیکشنز تو پھر ٹل گیا نا۔ تو اس کے معنی جو بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان، اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، نواز شریف بھی لیٹسٹ یہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، اینڈ اٹ میکس سینس، اس لیے کہ ان کو اگر 3 کیسز ہیں جس پہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، توشہ خانہ تو ایک ہے اور فارن فنڈنگ 8 ہے، یہ کنٹیمپٹ کا نکال دیں فی الحال، تو یہ 2 کیسز میں اگر یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں عمران خان، تو بھئی ان کا نمبر 2 کون ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کا نمبر 2 کون ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ہے فارملی شاہ محمود اگر ہے، اس کا کوئی پولنگ پاور ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان از 0، مگر پی ڈی ایم یہ تو ان کا یہ ہے بھائی ہے، اور اب چیف آرگنائزر بن گئی ہے مریم، ان ادر ورڈز نواز شریف خود، ٹھیک ہے جی، ان ادر ورڈز نواز شریف خود بن گئی ہے۔ تو اتنا کنٹرول ہے پارٹی پہ، الیکشنز پہ اگر یہ جائیں، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز میں حد تک انجینئرنگ تو ہونی ہے اور ہوتی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ یہ ہے
کہ وہ کہیں گے بھائی نواز شریف بھی تو نہیں تھا, ہم نے تو نہیں اس کو ریسٹور کیا, ہم نے تو اس کو نہیں بلا کے کہا کہ وہ جو کیس ہے غلط ہے, ہم نے تو نہیں کہا کہ تم فار ایور نائل نہیں ہو, ہم نے کچھ نہیں کہا, وہ باہر رہا, یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, ہم کیا کریں, الیکشن ہار گیا. And that's the end of the story of عمران خان. اچھا ہلالی صاحب, آج عمران خان صاحب نے دہشت گردی کے اوپر ایک کانفرنس سے خطاب کیا, انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی بڑھنے کی بڑی وجہ حکومت کی عدم توجہی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سرحدوں کا کنٹرول وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, اگر افغان حکومت نے پاکستان سے تعاون بند کر دیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ بڑھتی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے, صحیح انڈیکیٹرز دیے ہیں دہشت گردی کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے اس کے پیش نظر؟ نو ڈاؤٹ کہ یہ ہوگا, نو ڈاؤٹ یہ صحیح ہے, ٹائملی ہے, مگر جلدی سے میں ایک پوائنٹ کر دوں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹیسٹ نہیں ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ میں اتنا اس کو اہمیت نہیں دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں جو نیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا ہوتا ہے, اور اگر نیشنل انٹرسٹ میں کچھ چیز ہو تو دے کنونس دیم سیلوز, وہ اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, اور پھر بعد میں بے شک آپ لڑتے جائیں, کریں یا نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 سیٹس جو ہیں یہ ٹائم کے لیے, ان لوگ دے وانٹ ٹو بائی ٹائم. یہ کہنا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ تم نے کہا ڈیزالو کرو گے, نہیں کر پائے, تم سوچ رہا تھا کہ تم توڑ دو گے, نہیں توڑ پائے, تم یونائٹ بھی نہیں کر سکے the forces against us. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ باز آ جاؤ, بات سنو, اتنے ڈھیٹ مت ہو, اتنا لڑو مت, کوآپریٹ, کولیبریٹ. اور اگر ان کو یہ ٹائم مل گیا تو یہ, میں نہیں کہتا کہ یہ 5 الیکشنز ہوں گے, کتنا دیر, 1 مہینہ ہو جائے گا, 1.5 مہینے ہو جائے گا. دس ول مین کہ وہ جو چاہتا تھا ارلی الیکشنز بیفور دا ٹرم اینڈز وہ نہیں ہوں گے. اور بائی دا وے ان دوران شاید پرویز الہی بھی منسٹر کنٹینیو کرے ایز چیف منسٹر آن دا بیسس آف اے کیئر ٹیکر چیف منسٹر, وہ خود جیسے کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا گول ایٹ دا مومنٹ یہ ہے کہ ایک آدمی جو اتنا کنٹروورشل ہو گیا, دیکھیے آج وہ آئے اور انہوں نے تقریر کی امریکہ کے پالیسی کے خلاف, اور آج ہم امریکہ کے پاس جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پیسے دو, خدا کے لیے پیسے دو, IMF کو پلیز کہو. یہ نہیں چل سکتا اس طریقے سے, یہ امریکن بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ایک طرف سے تم ایک چاہتے ہو کہ ایک گورنمنٹ آئے جو ہمیں دن رات وہ گالی دیتے ہیں, دن رات کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ طالبان کے ساتھ ہونا چاہیے, طالبان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ تم کہتے ہو پیسے دو, ہم بروک ہو گئے. You can't have it both ways. تو کچھ نہ کچھ آپ نے کنسیشن کرنا ہے. نہیں, ہلال صاحب ایسا نہیں, ہلال صاحب ایسا نہیں, دیکھیں